الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسانی جسم کو صحت مند غذا نہ ملے تو یہ کمزور ہو جایا کرتا ہے. انسانی جسم کو صحت مند غذا نہ ملے یہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جایا کرتا ہے. یہ زیادہ بوجھ نہیں اٹھا پاتا، اس کے ہاتھ لرزنے لگتے ہیں، پاؤں کانپنے لگتے ہیں، جسم کے اعضاء سے طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو اسے صحت مند غذا ملتی رہے تو جسم صحت مند رہتا ہے. میرے عزیزو، انسان کے اندر ایک انسان ہے، جب وہ اندر کیا انسان نکل جائے تو یہ صحت مند جسم بھی کوئی ماں اپنے بیٹے کا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور یہ صحت مند جسم بھی کوئی ماں اپنی بیٹی کا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور کوئی پیار کرنے والا باپ بھی اپنے بیٹی کی لاش رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر وہ اندر کا انسان نکل جائے، اندر کا انسان نکل جائے تو وہ اندر کے انسان کے صحت مند بننے کے لیے بھی صحت مند غذا کی ضرورت ہے. وہ بھی صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے. اسے بھی صحت بھری زندگی کے لیے صحت مند غذا چاہیے. اندر کے انسان کے لیے بھی صحت مند غذا چاہیے. ہاں، یہ اندر کا انسان اللہ کی طرف سے آیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اور اس اندر کے انسان کی صحت مند غذا بھی وہی ہے جسے اللہ بتائے، جسے ایاک نعبد بتایا، کہ جس میں اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی بندگی. اگر یہ اندر کے انسان کو غذا ملتی رہے تو اندر کا انسان صحت مند رہا کرتا ہے، اور اگر اندر کے انسان کو غذا نہ ملے کمزور ہو جایا کرتا ہے. گھوڑا کا شاہ سوار کمزور ہو جائے، گھوڑے کا شاہ سوار کمزور ہو جائے تو گھوڑا بے لگام ہو جایا کرتا ہے اور لوگوں کی جانوں پہ رونتا ہوا نکل جایا کرتا ہے. وہ انسانوں کے لیے خطرہ بن جایا کرتا ہے کہ شاہ سوار کے ہاتھ میں لگام بھی نہیں پکڑی جا رہی. تو میرے عزیزو، اگر اندر کے انسان کمزور ہو جائے تو یہ انسان کا یہ جسم، یہ ڈھانچہ انسانوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. اس کی نگاہوں سے دوسروں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہتی، اس کے غصے سے دوسروں کی عزت محفوظ نہیں رہا کرتی، اس کی جوانیوں سے دوسروں کی بیٹیوں کی حیا محفوظ نہیں رہتی، اس کے ہاتھوں سے دوسروں کا مال محفوظ نہیں رہا کرتا، اس کے حرام جذبات سے دوسروں کی زندگیاں محفوظ نہیں رہا کرتی. وہ بے لگام جانور بن جاتا ہے. کہتا ہے میرا غصہ کنٹرول میں نہیں، میری آنکھیں نہیں جھکتی، میری زبان کنٹرول میں نہیں ہے، میں حرام سے نہیں بچ سکتا. اس کا اندر کے انسان کو صحت مند غذا نہیں مل رہی، مریل ہو چکا ہے اندر سے. تو اندر کے انسان کو صحت مند غذا ملے تب وہ آنکھوں پہ کنٹرول کرے نا، تب وہ زبان پہ کنٹرول کرے، تب اس کے حرام خواہشات پہ کنٹرول ہو، تب اس کے ہاتھ پاؤں قابو میں رہیں. آج دنیا کے انسانوں میں
اس جسم کے لیے نہ جانے دانشگاہیں بھر چکی ہیں، کالج یونیورسٹیوں میں یہی لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، ارد گرد کی ساری زندگی اس جسم کو صحت مند بنانے کے لیے ساز و سامان کے ذرائع اور وسائل کے ڈھیر لگ چکے ہیں، اور اندر کا انسان کمزور ہے۔ جس قدر ذرائع وسائل بڑھ رہے اسی قدر اس انسان سے انسانوں کی زندگیوں کا خطرہ بڑھ رہا، اتنا ہی یہ انسان دوسروں کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے اور اس کے سدھارنے کے لیے دنیا کے انسانوں نے بڑے تجاویزیں پیش کی ہیں، بڑے تجربے کی ہیں۔ بعض نادانوں نے کہا اس کا پیٹ بھر جائے، انسانی سوسائٹیوں کی اصلاح ہو جائے گی، سدھار پیدا ہو جائے گا، پیٹ بھر دیا جائے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ پہلے جرم بھوکا کرتا تھا، اب پیٹ بھر کے کرتا ہے۔ پہلے اس کا پاپ جرم چھوٹا تھا، اب طاقتور ہے، اب اس کا جرم اور زیادہ ہوگا۔ گھوڑا اگر صحت مند ہو اور شاہ سوار اوپر کمزور ہو تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے پھٹے پرانے کپڑوں میں یہ چوریاں کیا کرتا تھا، اب تو زرق برق لباس پہن کر ڈاکے مارتا ہے۔ ہاں، پہلے کمزور جرم تھا اس کا پاپ بھی کمزور تھا، لیکن اب پیٹ بھر کے توانائی کے ساتھ قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ تو بعض نادانوں نے انسانوں کی صلاح اس میں ڈھونڈی کہ سب کا پیٹ بھر جائے، اور اسی پر وہ چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ رسول جو انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، جسے اللہ اپنی رہنمائی میں دنیا میں بھیجتا ہے، وہ بھی انسانوں کی بھوک کو دیکھ کر بے چین ہوتا ہے، وہ بھی انسانیت کی بھوک کو دیکھ کر بے چین ہوتا ہے، بلکہ اس کے اپنے گلے سے پھر لقمہ اندر نہیں نگلتا، اتنا بے چین ہوتا ہے۔ لیکن وہ بڑے حقیقت شناس تھے رسول، بڑے حقیقت شناس، وہ خوب جانتے تھے اگر میں نے غلہ اس کے گھر میں ڈال بھی دیا اور تقسیم غلہ غریبوں تک پہنچا بھی دیا، ہاں، لیکن معاشرے کے معیشت کا فن رکھنے والوں کے پاس ایسا فن آ چکا ہے کہ وہ اس کے گھر کے دانے بھی اپنی جھولی میں ڈال لیں گے، اس کا دکان کا سامان بھی اپنی فیکٹری میں لے آئیں گے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سطحی زندگی نہیں سنوارتے کہ چلو اسے کھانا کھلا دو، اس کا پیٹ بھر دو۔ وہ اندر کا مزاج ایسے بدلتے ہیں کہ گھر کا دانہ کہیں فقیر کے گھر میں کیوں نہ چلا جائے، میں بھوکا رہ جاؤں اس کا پیٹ کیوں نہ بھر جائے۔ وہ مزاج اندر سے ایسے بناتے ہیں کہ دوسروں کی بھوک دیکھی نہ جائے، دوسروں کا فقر دیکھا نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اندر کا انسان جب بنا کرتا ہے پھر دوسروں کے دانے جھولیوں میں نہیں آیا کرتے، اپنے دانے بھی دوسروں کے جھولیوں میں چلے جایا کرتے۔ رسول تو بعض نادانوں نے انسانوں کی کشتی، انسانوں کی اس ناؤ کو پار لگانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پیٹ بھر دیا جائے اس کا، تو جرم اور پاپ اور طاقتور ہو گیا۔ بعض نادانوں نے سوچا معلومات کی کمی ہے، معلومات انہیں مل جائے۔ یہ ایسا ہی ہے، چور چوری کیا کرتا تھا، اسے لوہار کا کام بھی آ گیا، اب تجوری توڑنا اس کے لیے آسان ہو گئی۔ اگر اندر کا پاپ ٹھیک نہیں ہے، اندر کا انسان نہیں بنا ہوا، اور آپ نے اسے معلومات دے دی، تو پہلے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ڈاکہ مارا کرتا تھا، اب گھر بلا کے ڈاکہ مارے گا۔ پہلے کسی کی دیوار کو پھلانگ کے زندگی کو خطرے میں ڈال کے چوری کیا کرتا تھا، اب گھر بلا کے اسے فن آ گیا چوری کرنے کا۔ پہلے ہزاروں میں کمایا کرتا تھا، اب کروڑوں کی کرپشن کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس فلاں ملک کی یونیورسٹی کی ڈگری ہے، اس نے فلاں سے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ اندر کا پاپ ٹھیک نہ ہو،
معلومات بڑھ جائیں تجوریاں کھولنا آسان ہو جائے گا، ملک کی دولت لوٹنا آسان ہو جائے گی۔ یہ بیٹھے ہوئی ہے اوپر کی مخلوق کوئی پہاڑوں سے نہیں آئی میاں، اور یہ مخلوق کسی جنگل کی نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں لمبی چوڑی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں، لیکن ان کا اندر کا پاپ بگڑا ہوا ہے۔ تو بعض نادانوں نے انسانوں کے سدھارنے اور صلاح کا یہ تجربہ کیا کہ اس کا پیٹ بھر دو، اسے معلومات دے دو۔ کسی نے کہا تنظیم نہیں ہے، پہلے چور الگ الگ چوری کیا کرتے تھے، اب منظم گروہ کی شکل میں چوری کرنے لگے، پوری پارٹی مل کے چوری کرنے لگ گئی، پورا گروہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا تنظیم ہونی چاہیے۔ ہاں ارے میرے عزیزو، اکائیاں خراب ہوں تو مجموعہ بھی خراب ہی ہوا کرتا ہے نا، مجموعہ بھی خراب ہوا کرتا ہے۔ کسی نے کہا زبان ایک ہونی چاہیے، جب اس پورے شہر میں ایک زبان والے رہیں گے امن آ جائے گا، ایک کلچر والے ایک زبان والے رہیں گے تو امن آ جائے گا۔ دیکھو دنیا میں جن کا پاپ اندر سے بگڑا ہوا ہے، کیا باپ بھی بیٹے کو برداشت کر رہا ہے اور بیٹا بھی باپ کو برداشت کر رہا ہے؟ جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بیبی ڈے ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، اور جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اسے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیتے ہیں۔ ہاں؟ اور درمیان کی جوانی کا جو موسم ہے وہ ادھر کلب میں چلی جاتی ہے، یہ ادھر گارڈن میں چلا جاتا ہے۔ انسان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کون سی زندگی ہے، کون سی زندگی ہے؟ تو کلچر ایک ہو جائے، زبان ایک ہو جائے تو کیا ایک زبان والے دوسروں کے شر سے محفوظ ہیں؟ ایک کلچر والے دوسروں کی زندگی، دوسروں ان کی جان و مال محفوظ ہے؟ تو بعض نادانوں نے انسانوں کی صلاح اور سدھارنے کا یہ تجربہ اور تجاویز دی کہ پیٹ بھر جائے۔ بعضوں نے کہا اسے تعلیم دے دو، بعضوں نے کہا ان کی تنظیم ہونی چاہیے، بعضوں نے کہا سب ایک کلچر ہونا چاہیے، ایک زبان ہونی چاہیے۔ سب کچھ ہو گیا، جرائم پھر بھی دنیا سے نہیں ختم ہوئی۔ اور اللہ کا رسول، سبحان اللہ، اللہ کا رسول کہتا ہے اندر کا من ٹھیک ہو جائے، اندر کا دل ٹھیک ہو جائے، اندر کا ضمیر بیدار ہو جائے، اندر کی ضمیر کی زندگی آ جائے، ہاں تو مختلف قوموں والے بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں، مختلف زبانوں والے بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور مختلف وطن والے بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ ارے یہ بھوکے بھی محبت سے رہ سکتے ہیں، یہ پیون شدہ لباس پہننے والی بھی بہن جسے کہیں کہ بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ارے یہ کچے دیواروں کے اندر رہنے والی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کر سکتے ہیں۔ رسول جس کی رہنمائی اللہ کرتا ہے، اس نے انسانیت کے سدھارنے کا نسخہ یہ دیا ہے کہ اسے اندر سے سبز و شاداب کر دو، اسے اندر کے انسان کو غذا مل جائے۔ اندر کے انسان کو جب تک غذا نہیں ملے گی، نہ یہ ڈگریاں کام آئیں گی، نہ اس کا پیٹ بھرنے سے مسئلے حل ہوں گے، نہ ذرائع اور وسائل کی کثرت سے اس دنیا کا امن لوٹے گا، اور نہ زرق برق زندگی اور کلچر ایک ہونے سے زندگی کا سکون لوٹے گا۔ اگر یہ لوٹتا تو وہاں لوٹ چکا ہوتا جہاں یہ سب کچھ موجود ہے، ہاں وہاں گھر آباد ہو چکے ہوتے۔ اندر کا انسان، اندر کا انسان، اسے بھی صحت مند غذا ملنی چاہیے میرے عزیزو، اسے بھی صحت مند غذا ملنی چاہیے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ عبادت کا رنگ ٹھیک ہو جائے، سبحان اللہ، ہاں اپنے محسن کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان کر اس کی فرمانبرداری کی زندگی آ جائے، اس سے اندر کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اس سے اندر کا انسان زندہ ہوتا ہے، پھر آنکھیں محفوظ ہوتی ہیں بھائی، پھر دوسروں کی عزت و آبرو اس کی زبان سے محفوظ ہوتی ہے، پھر دوسروں کا مال اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوتا ہے۔
چاہے تنہائی کیوں نہ ہو اور چاہے تاریکی ہی کیوں نہ ہو اور چاہے ساری دنیا کے نظروں سے اوجھلی کیوں نہ ہو اور چاہے یہ بھوکے ہی کیوں نہ ہو، مجال ہے کسی کی طرف اس کا ہاتھ بڑھے اور کسی کی طرف اس کا قدم بڑھے، ایسا ضمیر اسے روک لیا کرتا ہے، اسے ضمیر روک لیا کرتا ہے، وہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے۔ اندر کا انسان اسے کنٹرول میں رکھتا ہے، اندر کا انسان۔ تو جب تک یہ اندر کا انسان بیدار نہیں ہوگا، اسے صحت مند غذا نہیں ملے گی، انسانی سوسائٹی نہیں سدھر سکتی، انسان نہیں سدھر سکتا۔ اسے یہ اندر کے انسان کی غذا چاہیے۔ ایاک نعبد، اللہ کرے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ضمیر بھی اس زبان کا ساتھ دے، اللہ کرے ہاں ہمارا اندر کا ضمیر بھی ہماری اس زبان کا ساتھ دے۔ ایاک نعبد، مولا تیرے بن کے رہیں گے۔ اور ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بڑا تسلی کا سامان ہے اگلا کلمہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ مولا اس اسٹیٹس کے دور میں اور اس بے حیائی کے فتنے میں، اور جہاں انسانوں کی قیمت لگتی ہی زر برق لباس ہے، سعدی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو سادہ سے لباس میں آئے تو تقریب والوں نے واپس کر دیا، پتہ نہیں کون آ گیا، واپس گھر میں لباس بدل کے آئے، خوبصورت پوشاک پہن کے آ گئے۔ اب لوگوں نے تشریف لائیں، اکرام کیا، تکریم ہوئی، عزت سے بٹھایا۔ حضرت کھانا کھانے لگے تو کچھ کھا رہے کچھ گرا رہے، کچھ کھا رہے کچھ گرا رہے۔ کہنے والا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں تو پہلی بھی آیا تھا ایسی واپس چلا گیا تھا، اب تو ان کپڑوں کا حق ہے، انہی کی وجہ سے کھلایا جا رہا ہوں، کچھ انہی بھی کھلا رہا ہوں، کچھ انہی بھی کھلا رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو دکھایا یہی ہے، دولت والے کا میں استقبال کرتا ہوں اور گاڑی والے کا میرے ہاں استقبال ہے، تو ان کے ہاں بھی عزت کا معیار دولت بن جائے گی، چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے، اسے کیا پتہ اخلاقی قدریں کیا ہوتی ہیں، خوف خدا کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ اس نے ساری زندگی معاشرے میں دیکھا یہی ہے، باپ کی زندگی میں دیکھا یہی ہے، اسکول کالج میں اسے سبق یہی پڑھایا ہے، اسے کیا پتہ ضمیر کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس نے ساری زندگی دولت کی پوجا دیکھی ہے، اسٹیٹس کی پوجا دیکھی ہے، اور مال و دولت کو استقبال ہوتا دیکھا ہے، اور سوسائٹی کے اندر وہ قابل تعریف اور قسمت کا دھنی کہلایا جس کے پاس دولت کی فراوانی ہے، اس کے اقبال بلند ہو گئے، جس کے زندگی کا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، تو اس معاشرے میں انسانی قدریں ناپید ہو جایا کرتی ہیں، انسانی قدریں ناپید ہو جایا کرتی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے بندے بن کے رہیں گے۔ لیکن اس ایسی فضا میں اور ایسے ماحول میں اور ایسی سوسائٹی میں کیسا کمزور بندہ اللہ کی وفاداری پہ چلے گا؟ تو اگلا جملہ بڑا امید کا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ مولا اگر تیری مدد شامل حال ہو جائے تو منزل آسان ہو جائے گی، مولا اگر تیری مدد شامل حال ہو جائے گی تو منزل آسان ہو جائے گی۔ تیری قدرت تو لازوال ہے اور تیری قدرت تو بے مثال ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تو گوبر اور گندگی کے اندر سے اور گندے خون کے اندر سے اس ماحول سے صاف دودھ نکال کر ہمیں پلا سکتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہم من بین فرث ودم لبنا خالصا، تو گوبر کی گندگی سے اور خون کی گندگی سے صاف دودھ پلا سکتا ہے، اس گندگی سے صاف دودھ نکال سکتا ہے۔ مولا اگر تیری مدد شامل حال ہو گئی تو میں بھی اس گندے فضا سے نکل کر تیرا بن سکتا ہوں، ہاں مولا تیرا بن سکتا ہوں اگر تیری مدد شامل حال ہو گئی۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔
نبی بھی اللہ سے یہی کہہ رہا، مولا اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوئی تو میں بھی اپنا کردار کھو بیٹھوں گا، اپنا روشن ضمیر کھو بیٹھوں گا، اپنے اندر کے انسان کو شکست دے بیٹھوں گا۔ اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوئی مجھے بھی قدم قدم پہ تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، اندر سے ضمیر کی اللہ کرے آواز نکلے، مولا آج کے بعد تیری وفاداری کی زندگی گزرے گی لیکن تیری مدد کے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ۔ اور میرے عزیزو، ایک میرے مولا کی اور بھی سنت ہے اس دنیا میں، ساری زندگی اللہ سے گڑ گڑا کے صحت مانگو، ممکن ہے اللہ نہ دے، اور ساری زندگی گڑ گڑا کر اللہ سے اولاد مانگو، ممکن ہے اللہ نہ دے، ساری زندگی گڑ گڑا کر اللہ سے نرینہ اولاد مانگو، ممکن ہے اللہ نہ دے، اور ساری زندگی اللہ سے خوشحالی مانگو، ممکن ہے اللہ نہ دے، اس لیے کہ ان سب دعاؤں کا متبادل اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ ہاں، لیکن کوئی شخص اس دنیا میں دل کی سچی آواز سے اللہ مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا تعلق مانگے، اس کا متبادل جنت میں نہیں ہے، یہی ہے۔ یہ دولت اللہ یہیں دے دیا کرتا ہے، یہ دولت اللہ یہیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ ہاں، لیکن دل کی آواز سچی ہو، عزم پختہ ہو، ہمت سے قدم اٹھائے، پھر اللہ سے مدد مانگے، اللہ اسے وہ منزل نصیب فرمائے گا جو اس کے پیار کی ہے اور جو اس کے لاڈلوں کی ہے، اللہ وہ دولت نصیب فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔